آگے شعر کی طرف آتے ہیں. انہوں نے جو شعر لکھا ہے اور یہ اکثر بیان میں پڑھتے رہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں, آخری نصیحت کے عنوان سے انہوں نے بات لکھی ہے. لیکن امام اہل سنت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جب ناسبی اور یزیدی علماء نے آل محمد سے محبت کے مقدس جرم میں رافضی یعنی شیعہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا تو انہوں نے وہ شعراء آفاق شعر کہا جو ان کے دیوان میں ہے کہ ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضی, کہ اگر آل محمد سے محبت رکھنے کا نام بالفرض رافضیت ہی ہے تو جن اور انسان میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں, دیوان شافعی. تو یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے اور اکثر شعر میں پڑھتے رہتے ہیں اور خود کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں حب اہل بیت رکھتا ہوں, اور جو مجھے رافضی کہتے ہیں تو اس کے رافضی کہنے سے میں حب اہل بیت کے کہنے سے رکھنے سے مجھے رافضی کہتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر میں رافضی تو امام شافعی بھی رافضی ہیں, یہ بار بار کہتے ہیں, گویا کہ یہ اپنے آپ کو بالکل صاف کر دیتے ہیں میں پاکیزہ ہوں, میں پکا اہل سنت ہوں, میں رافضی نہیں ہوں. آیا ذرا آپ اس شعر کی طرف آتے ہیں, اس کا صحیح مطلب کیا ہے اور اس پر علماء نے کیا لکھا ہے. یہ شعر کہ اگر حب اہل بیت رافضیت ہے تو جن انسان گواہی دے کہ میں رافضی ہوں, اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حب آل محمد کو رفض کہا گیا ہے. اگر بالفرض یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں, تو یہاں حب اہل بیت کی بات ہے, تو حب اہل بیت تو ہمارے اہل سنت کے نزدیک بھی ہے, ٹھیک ہے جی. تو حب اہل بیت کو رافضی بالفرض کہا گیا ہے امام شافعی نے کہ حب اہل بیت رکھنا رافضیت ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ رافضیت حب اہل بیت ہے ہی نہیں. رافضیت ہے ہی صحابہ میں تبرہ کرنا, صحابہ کی شان گھٹانا, صحابہ کی شان نہ ماننا, ان کے خلاف بکواس کرنا, ان پہ اعتراضات کرنا, یہ ہے رافضیت. امام شافعی نے بھی انکان ہے اگر رافضیت ہے, یہ الفاظ کہا ہے. رافضیت حب اہل بیت ہے یقینی بات نہیں, انہوں نے فرضی بات کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ اگر رافضیت حب اہل بیت رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں, تو یہاں فرضی بات کی ہے. اور ہم انجینئر مرزا کو رافضی اگر کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہتے کہ تم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو, نہیں مرزا صاحب, ہم آپ کو رافضی شیعہ نواز اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تنقید کرتے ہو صحابہ کرام پر, صحابہ پر تنقید کرنے والے رافضیت ہی ہے. حب اہل بیت کی وجہ سے ہم کسی کو رافضی نہیں کہتے, کسی کو شیعہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اس لیے شیعہ کہتے ہیں, اس لیے اس کو رافضی شیعہ کہتے ہیں جو تنقید کرتا ہے صحابہ کرام پر, ان کی شان گھٹاتا ہے, ان پر تبرہ کرتا ہے, ان کو ہم رافضی کہتے ہیں. اسی لیے ہم آپ کو بھی رافضی کہتے ہیں کہ آپ تنقید کرتے ہو صحابہ کرام پر. تو یہ بات واضح ہے. اب آگے چلیں, علماء اہل سنت نے یہ اس کا مطلب کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں علماء اہل سنت کے حوالوں کی طرف. آ جائیں طبقات شافعیہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے, جلد نمبر اول صفحہ نمبر 51, وہاں واضح اس کی وضاحت موجود ہے. یہ شعر کے لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کل تو لیس برفض حب آل محمد, کہ رافضیت حب آل محمد ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے جی. وَكُلُّ اہل سنت يُحِبُّونَ آل محمد, سارے اہل سنت محبت رکھتے ہیں آل محمد سے, الحمدللہ. وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ, اور ان کے نزدیک اصحاب رسول کی محبت بھی واجب ہے. وَمَا حُبِّ الْآلِ, جس طرح کہ اہل بیت سے ہمارے محبت رکھتے ہیں اس طرح ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. اور وَمَا حُبِّ الْآلِ, آل محمد سے حب کے ساتھ ساتھ یقدم ابو بکر و عمر ثم عمر ثم عثمان ثم علی, کہ ہم اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ ابو بکر کو مقدم کرتے ہیں, پھر عمر کو, پھر عثمان کو, پھر علی کو مقدم کرتے ہیں ہم. تو یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. کما نص الشافعی و ائمۃ المسلمین, اس طرح امام شافعی نے اس پہ ایک نص جو ہے موجود ہے, ان کا ایک شعر موجود ہے, اور اہل سنت کے مسلمانوں کے اس پہ علماء نے بھی بات کی ہے, ائمہ نے. تو حب اہل بیت شیعت نہیں ہے, اس کا جواب جو دے دیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے. آگے چلیں طبقات شافعیہ پیج 50 اور 51, اس میں آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے ایک شعر نقل کیا امام شافعی رحمہ اللہ کا, واضح شعر نقل کیا ہے کہ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَبِّهِ, کہ ابو بکر اس کے اپنے رب کا خلیفہ ہے. وَكَانَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى الْخَيْرِ يَحْرُسُ, اور ابو حفص یعنی عمر جو ہے وہ خیر کی طرف, بھلائی کی طرف حریص تھے, وہ بھلے کام کی طرف حریص تھے, بھلے کام کرنے کے شوقین تھے. وَأَشْهَدُ رَبِّي أَنَّ عُثْمَانَ فَاضِلُ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان فضیلت والے ہیں. وَأَنَّ عَلِيًّا فَضْلُهُ مُتَخَصِّصُ, اور سیدنا علی کے لیے بھی خاص فضیلت ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے, انہوں نے ترتیب رکھی, ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی. پھر آگے کہتے ہیں کہ ائمۃ قوم یہتدی بہداہم, یہ
قوم کے سردار ہیں، امام ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اللہ اس کا حال برا کرے جو ان کا شان گھٹاتا ہے۔ یہ بد دعا دی امام شافعی رحمہ اللہ نے جو گھٹا ہے صحابہ کا شان، تو امام شافعی نے صحابہ کے شان گھٹانے والے کے لیے بد دعا کی ہے۔ مرزا صاحب آپ اس بد دعا میں شامل ہیں، کیونکہ آپ شان گھٹاتے ہیں صحابہ کرام کی، مغیرہ بن شعبہ کی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور عاص رضی اللہ عنہ کی، اور باقی صحابہ کرام کی آپ گھٹاتے ہیں شان، تو یہ بد دعا امام شافعی کی آپ پر فٹ ہوتی ہے۔ تو آپ ان کے مطابق حب اہل بیت رکھنے والے کی وجہ سے شیعہ نہیں ہیں، آپ بغض رکھنے کی وجہ سے شیعہ ہیں صحابہ سے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے، اور یہ وضاحت موجود ہے امام شافعی کی۔ تو آپ خوش نہ ہو کہ آپ شعر پڑھتے ہیں یا آپ جو ہے اور آپ سے کہتے ہیں آپ کو تو آپ جو ہے بری ذمہ ہو گے، نہیں، یہ آپ خوش فہمی آپ کی۔ آگے چلیں، تاریخ اسلام علامہ ذہبی جلد نمبر 14 پیج 338 338 اس کا مطلب واضح بیان کیا ہے علامہ ذہبی نے۔ کل تو لکھتے ہیں معنی حاضر تشیع حب علی، یہاں سے شیعہ کا معنی کیا ہے؟ حب علی ہے، کہ اگر حب علی کی وجہ سے میں شیعہ ہوں تو میں شیعہ ہی ہوں، رافضی ہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بغض النواسب وَإِن يَتَّخِذُ الْمَوْلَى، اور اس سے نواسب سے بغض رکھنا مراد ہے، کہ جو ناسبی ہیں سیدنا علی کی شان گھٹاتے ہیں ان سے بغض مراد ہے، تو ہم ان سے بغض کرتے ہیں الحمدللہ۔ جو سیدنا علی کی شان گھٹا ہے وہ بالکل مردود ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن يَتَّخِذُ الْمَوْلَى، کہ حضرت علی کو مولا انہوں نے مانا ہے، تو ہم ان کو مولا مانتے ہیں، سیدنا علی کو محبوب مانتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر آگے چلیں، آگے لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ تَعَرَّضَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، کہ جو بھی کسی ایک صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر تنقید کرے، اس پہ اعتراض کرے، اس کو برا بھلا کہے بسبب کسی بھی سبب سے، فَهُوَ شِيعٌ غَالِيٌ نَبْرَؤُ مِنْهُ، تو وہ غالی شیعہ ہے، ہم اس سے بری ہیں، اس سے ہم بری ہیں۔ مرزا صاحب آپ سے بھی ہم بری ہیں، آپ بھی غالی اور حرکت کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ تو یہ شعر کا اصل مطلب ہے، اور آپ کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔